السلام علیکم۔ جو بائیڈن جنہوں نے ہمیشہ ہی کہا کہ وہ مسلمانوں کے حقوق کے لیے بات کریں گے، وہ مسلمانوں پر لگی پابندیاں ختم کریں گے، وہ مسلمانوں پر ہونے والے ظلم کا خاتمہ کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ بھی پڑھ دی تھی، جس کے بعد پوری دنیا کے جو مسلمان ہیں وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے تھے کہ اگر جو بائیڈن امریکی صدر بن جاتا ہے تو کیا آنے والے وقت میں مسلمانوں پر جو پابندیاں لگی ہوئی ہیں وہ ختم کرنے میں یہ کامیاب ہو جائے گا، یا دوسرے صدور کی طرح یہ صرف اعلانات ہی کر رہا ہے یا بیانات ہی دے رہا ہے۔ مگر دوسری جانب ناظرین، اگر ہم ٹرمپ کو دیکھیں تو ٹرمپ نے دنیا بھر کے مسلمانوں کو جتنا نقصان پہنچایا ہے اس کی مثال بھی کہیں نہیں ملتی ہے۔ اس کا اندازہ اب صرف اس بات سے لگا لیجئے کہ جو صہیونی ریاست ہے وہاں کو اس کو مضبوط کرنے کے لیے، مسلمانوں کو ان کے ساتھ جوڑنے کے لیے، مسلمان جنہوں نے کبھی بھی اس کو ایک الگ ریاست نہیں مانا تھا اس کو الگ ریاست منوانے کے لیے جو ٹرمپ ہے اس نے بڑا کام کیا، اور متحدہ عرب امارات جو دوسرے اسلامی ممالک تھے ان کو اس صہیونی ریاست کو ماننے پر مجبور کر دیا، اور اب ان کے آپس میں نہ صرف تجارتی معاہدے ہو رہے ہیں بلکہ وہ ایک دوسرے کے ملکوں میں آنا جانا بھی شروع کر چکے ہیں۔ ان کی جو سفیر ہیں وہ بھی ایک دوسرے کے ملک میں آ جا رہے ہیں، اور اس کے بعد پوری دنیا کے جو مسلمان ہیں یقیناً وہ بڑے بے چین بھی ہیں اور بڑے بے قرار بھی ہیں، کیونکہ ناظرین مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن جس کو سمجھا جاتا رہا ہو، اور ٹرمپ اسی دشمن کے پاس مسلمانوں کو کھینچ کے لے کر جاتا رہا ہو، ملوث رہا ہو سازشوں کے اندر، اس نے ہمیشہ یہی کوشش کی ہو کہ اس صہیونی ریاست کو ماننے کے لیے جو مسلمان ہیں وہ زیادہ سے زیادہ آئیں، اور وہ اپنی تقریروں کے اندر، اپنے بیانات کے اندر بھی یہ کہتا رہا ہو کہ مجھے امید ہے کہ بہت جلد اور بھی مسلمان ممالک جو ہیں وہ اس صہیونی ریاست کو باقاعدہ ایک ریاست تسلیم کر لیں گے، وہ اس کی آزادی کو مان لیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے مظالم ڈھانے کا جو سلسلہ تھا ناظرین وہ بھی ختم نہیں کیا، چاہے عراق ہو، چاہے شام ہو، چاہے کہیں بھی کوئی بھی افغانستان ہو یا کوئی بھی اور ملک ہو، وہاں پر جو اس کی پالیسیاں ہیں وہ چلتی رہی ہیں، اور ان پالیسیوں کے نتیجے میں آپ نے دیکھا ہے کہ کس طرح لاکھوں مسلمان بے گھر ہو گئے، لاکھوں مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے، لاکھوں مسلمان خواتین بیوہ ہوئی تھیں، لاکھوں جو چھوٹے بچے ہیں مسلمان وہ یتیم ہوئے تھے۔ تو اب جو بائیڈن آئے یا صدر ٹرمپ آئے، دیکھنا یہ تھا کہ مسلمانوں کے لیے جو پالیسیاں ہیں وہ تبدیل ہوتی ہیں یا نہیں، ورنہ جو بائیڈن ہو یا ٹرمپ ہو یا اس سے پہلے والے جتنے بھی صدور ہوں، انہوں نے مسلمانوں کے لیے اعلانات اگر کیے تھے تو ان پر اس طرح عمل درآمد نہیں ہو سکا تھا، لیکن اب ہم سب کو یہ دعا کرنی ہے کہ اب جو بھی امریکی صدر ہے وہ مسلمانوں کے حوالے سے کوئی ایسا فیصلہ کرے یا اپنی پالیسیاں کم از کم ایسی بنا لے کہ جن کے بعد مسلمانوں کا جو جینا ہے وہ تھوڑا آسان ہو سکے، اور مسلمانوں کے اوپر جو لگی ہوئی پابندیاں ہیں وہ پابندیاں بھی ختم ہوں، تاکہ آنے والے وقت میں جو امت مسلمہ ہے وہ ایک بار پھر متحد ہو کر دنیا کی ترقی یافتہ جو جتنی بھی ریاستیں ہیں ان میں اپنا ایک باوقار مقام بنا سکے۔